الرحیم۔ فمن فرض فیہن الحج، پس جو شخص کہ اس پہ فرض کر لیا گیا ہو حج، فلا رفث ولا فسوق، پس نہ وہ کوئی فحش بات کرے اور نہ وہ نافرمانی کرے، ولا جدال فی الحج، اور نہ ہی وہ حج میں لڑے۔ وما تفعلوا من خیر، پس جو بھی تم کرو گے کوئی بھلا عمل، یعلمہ اللہ، اللہ اس کو جانتا ہے۔ وتزودوا، اور تم توشہ اختیار کرو، فإن خیر الزاد التقوی، یقیناً بہترین توشہ وہ تقوی ہے۔ واتقون یا اولی الالباب، اور اے عقل مندو تم لوگ مجھ ہی سے ڈرو۔ تو میں بات عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے حج کے موقع پر فرمایا کہ 3 چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ نمبر 1 فلا رفث، فحش باتیں نہیں کرنی۔ تو فلا رفث میں یہ اشارہ ہے، ہر انسان میں چونکہ قوت شہوانیہ ہوتی ہے، شہوت، قوت شہوانیہ، تو یہ اشارہ قوت شہوانیہ سے اپنے آپ کو بچائے، یعنی شہوت کا غلط استعمال نہ کرے۔ چونکہ حالت احرام میں جماع کی باتوں سے روکا گیا ہے، تو فلا رفث میں اشارہ ہے قوت شہوانیہ جو چوپایوں میں ہوتی ہے زیادہ، تو چوپایوں میں اس کی رعایت بھی نہیں ہوتی، اس وجہ سے اس سے بچا جائے۔ ولا فسوق، اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ انسان اپنے آپ کو نافرمانی سے بچائے۔ یہ انسانی جسم میں ایک دوسری قوت ہے جسے کہتے ہیں قوت غضبیہ۔ قوت غضبیہ انسان کے جسم میں، یعنی گناہ کے کام کی طرف بڑھنا، اسے غصہ آنا، تو یہ جو فسق و فجور کا مادہ ہوتا ہے انسان میں، اس سے وہ بچے۔ ولا جدال فی الحج، اور حج میں وہ جھگڑا بھی نہ کرے۔ تو گویا جدال میں قوت غضبیہ کی طرف اشارہ ہو جاتا ہے، غضب نہ ہو۔ فلا رفث میں اشارہ قوت شہویہ کی طرف ہے کہ شہوت کے استعمال غلط نہ ہو، اور ولا فسوق میں یہ اشارہ ہے قوت عملیہ، یعنی اپنے قوت عملیہ کو ضائع کر کے فسق کی طرف نہ آئے۔ قوت عملیہ ہر انسان میں موجود ہے، عمل کی قوت، تو انسان اس کو گناہوں کی وجہ سے ضائع کر کے فسق کی طرف نہ آئے۔ جب یہ تینوں چیزیں ہو جائیں گی، شہوت کا استعمال بھی ٹھیک ہو، اور نمبر 2 قوت عملیہ کا استعمال بھی ٹھیک ہو، اور نمبر 3 قوت غضبیہ، غصہ جو ہے یہ بھی غلط استعمال نہ ہو، ٹھیک استعمال ہو، انسان جھگڑے سے بچے۔ جب یہ تینوں قوتوں کا استعمال ٹھیک ہوگا تب حج مکمل ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ عموماً چونکہ حج کے اندر جھگڑے کی نوبتیں آتی ہیں، بات پہ امت جھگڑا بھی ہو جاتا ہے، انسان کے ساتھ لگ کے عمرہ کر رہا ہے، طواف کر رہا ہے، ایک ہی جگہ میں 20-25 لاکھ کا مجمع ہوتا ہے، تو خلاف طبع اور خلاف مزاج باتیں پیش آتی ہیں، اس لیے کہا جھگڑا نہ ہو، جو بھی ہو صبر کرو۔ اور فلا رفث، فحش باتیں بھی نہ ہو، چونکہ طواف کے دوران پردہ نہیں ہے نا، چہرے کا پردہ نہیں ہوتا، عورت کے چہرے پہ کپڑا نہ لگے، تو ہو سکتا ہے کسی غیر محرم پر نگاہ پڑ جائے تو غلط کوئی خیال دل میں آ جائے، اس لیے روکا گیا اس سے کوئی فحش گفتگو، فحش باتیں، اس سے اپنے آپ کو بچائے۔ کوئی نافرمانی کا کام بھی نہ ہو کہ ایسی بابرکت جگہ جا کر بھی انسان گناہ کرے، تو یہ گویا اس کی بدبختی کی علامت ہے۔ وما تفعلوا من خیر، پس تم جو بھی کرو گے کوئی بھلائی تو اللہ اس کو جانتا ہے، یعنی کوئی بھی نیک عمل ہو تو اللہ ہر نیک عمل سے واقف ہے۔ وتزودوا، اور تم توشہ اختیار کرو۔ یہ جو آیت کا ٹکڑا ہے یہ نازل ہوا ہے یمن کے لوگوں کے بارے میں۔ یمن کے چند لوگ حج کے لیے جاتے ہیں تو وہ لوگ اپنے ساتھ زاد راہ، توشہ ساتھ نہیں لے کر جاتے تھے۔ ان سے پوچھا گیا، کہا بھئی ہم تو متوکلین ہیں، ہم تو متوکل ہیں، اللہ پہ بھروسہ کرنے والے ہیں، تو وہ توشہ نہیں لے کر جاتے۔ اور جب راستے میں جاتے ہیں تو اب وہاں پر لوگوں سے مانگتے، ایک کو کہتے ہمیں کھانا کھلا دو، کسی سے مانگتے پانی دے دو، سامان دے دو۔ تو اب اللہ رب العزت نے اس کی نفی کی کہ اللہ کے بندو بہترین توشہ تقوی ہے، اس کو اختیار کرو۔ یہ توشہ نہیں ہے کہ تم اسباب چھوڑ کے لوگوں سے مانگنا شروع کر دو، مانگو نہیں، اسباب اختیار کرو۔ توکل نام ہے اسباب اختیار کرنے کے بعد انسان بھروسہ اللہ پر کرے، اپنے اسباب پر نہ کرے، اس چیز کا نام توکل ہے۔ تو توشہ اختیار کرو
اور بہترین توشہ تو کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ترجمہ کرتے ہیں بہترین توشہ تو کیا ہے؟ سوال سے بچنا ہے۔ تقویٰ کا معنی بچنا ہے نا، یعنی سوال سے بچنا ہے، اپنے آپ کو لوگوں سے بھیک مانگنے سے، سوال کرنے سے بچاؤ، اور اے عقل مندو تم لوگ مجھ ہی سے ڈرو۔ لیس علیکم جناح، پس نہیں ہے تم پر کوئی حرج، ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تلاش کرو تم فضل اپنے رب کا، تم تلاش کرو فضل من ربکم، تم اپنے رب سے۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، پس جب تم لوٹو عرفات سے، فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، تم اللہ کو یاد کرو مشعر حرام کے پاس۔ یہ پہاڑ کا نام ہے جبل فی المزدلفہ، جبل فی المزدلفہ، مزدلفہ میں ایک پہاڑ ہے، اس کے پاس اللہ کو یاد کرو۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور تم اللہ کو یاد کرو اس طرح جیسے اس اللہ نے تمہیں ہدایت دی۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، ان مخفف من المثقل ہے، یہ ان شرطیہ نہیں ہے بلکہ ان مخفف من المثقل ہے، اگرچہ تم لوگ اس سے پہلے تھے ناواقفوں میں سے، تم لوگ ناواقف تھے، گمراہ تھے، بھٹکے ہوئے تھے، اور اللہ نے تمہیں ہدایت دی۔ لیس علیکم جناح، اس کے نیچے لکھے حج کے سفر میں تجارت کی اجازت ہے، حج کے سفر میں تجارت کی اجازت ہے۔ اصل میں جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا کہ وہ لوگ حج کے سفر میں، حج کے دوران تجارت نہیں کرتے تھے اور لوگوں کو روکتے تھے، کہتے تھے بھئی تجارت نہ کرو، صرف تم حج کرنے آئے ہو حج ہی کرو، تجارت کو ناجائز سمجھتے تھے۔ تو یہاں پر شریعت نے کہا کہ تجارت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی مقصود تو اللہ کی عبادت ہے، انسان عبادت سے اگر فارغ ہونے کے بعد تجارت کرتا ہے تو یہ ممانعت نہیں ہے۔ تو لیس علیکم جناح، کوئی حرج نہیں تم پر اگر تم تلاش کرو فضل من ربکم، اپنے رب کا، اپنے رب کا فضل، فضل کے نیچے لکھیں رزق، فضل سے مراد رزق تلاش کرنے میں کوئی تمہارے لیے حرج نہیں ہے۔ دیکھیں مسجد سے نکلتے ہیں کیا دعا ہے؟ اللہم انی اسألک من فضلک، تو فضل کسے کہتے ہیں؟ رزق کو۔ تو رزق اللہ کی طرف سے فضل اور مہربانی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ جسے رزق عطا کر دے۔ رزق کی تقسیم عقل پر نہیں ہوتی، رزق کی تقسیم اللہ کی طرف سے ہے، بس یہ قسمت ہے، ورنہ بڑے عقل مند ہوتے ہیں کچھ نہیں ہوتا، بے وقوف انگوٹھا چھاپ ہوتے ہیں، لاکھوں روپے کے مالک ہوتے ہیں۔ جسے سائن کرنا نہیں آتا اس کے پاس کام کرنے والے پڑھے لکھے ہیں، پڑھے لکھے لوگ کام کر رہے ہیں اور یہ بے وقوف دولت والا ان میں تنخواہ تقسیم کر رہا ہے۔ معلوم یہ ہوا دولت کی تقسیم اس کا دار و مدار عقل پر نہیں ہے، البتہ دین کی تقسیم یہ خیر خواہی پر ہے، اللہ جسے پسند کرتا ہے اسے دین دیتا ہے۔ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین وانما انا قاسم واللہ یعطی۔ فاذا افضتم من عرفات، جب تم لوٹو عرفات سے، فاذکروا اللہ، پس تم اللہ کو یاد کرو مشعر حرام کے پاس۔ یہ ایک پہاڑ کا نام ہے، تو یہ ایک اہم پہاڑ ہے، تو اس جگہ پہ جا کر اللہ کو یاد کرو، وہاں اللہ کی خصوصی رحمت اترتی ہے، اس لیے حجاج کرام اس پہاڑ پہ جاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اگر اوپر جگہ نہ ہو تو ارد گرد اس کے نیچے کھڑے ہو کر مزدلفہ میں انسان اللہ کو یاد کرے، یعنی وہاں اپنے آباء و اجداد کو یاد نہ کرو، جیسے آگے آئے گا آباء و اجداد کی قصے کہانیاں اور ان کے بہادری کے تذکرے نہ کرو، یہاں ذکر کرو اللہ کا، تم یاد کرو اللہ کو مشعر حرام کے پاس، وَاذْكُرُوهُ، اور تم اللہ کا ذکر کرو۔ یہ کاف تعلیلیہ ہے، اس وجہ سے کہ اس اللہ نے تمہیں ہدایت دی، اس وجہ سے کہ اس اللہ نے تمہیں ہدایت دی، یعنی کاف علت کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اگرچہ تم لوگ اس سے پہلے تھے گمراہوں میں سے، ناواقف لوگ تھے تم، یعنی تمہیں پتہ نہیں تھا، تمہاری زندگی گمراہی میں، بت پرستی میں گزر رہی تھی، اور اللہ نے تمہیں ہدایت دے دی، اس لیے اللہ کا ذکر کرو۔ ثم افیضوا، اور پھر تم لوٹو، من حیث افاض الناس، جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں، جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں، واستغفر اللہ، اور تم اللہ سے بخشش طلب کرو، یقیناً اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ ثم افیضوا، ادھر نیچے لکھو ایھا القریش، یہ خطاب کس کو ہے؟ قریش کو، اے قریش کے لوگوں تم لوٹو جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں۔ یہ ثم تعقیب ذکری کے لیے ہے،
تعقیب ذکری کے لیے استعمال ہوا ہے۔ دیکھیں اس آیت کا مطلب یہ ہے، قریش اور بعض قبائل یہ لوگ عرفات سے لوٹتے تھے مزدلفہ، یہ لوگ دیگر قبائل کے لوگ عرفات کے بجائے مزدلفہ سے واپس آتے۔ قریش کا قبیلہ اور دیگر قبائل جو ہے نا یہ عرفات میں نہیں جاتے تھے، مزدلفہ میں جاتے، ٹھہرتے، وہیں سے واپس آ جاتے۔ یہ کہتے ہیں کہ عرفات جو ہے یہ حدود حرم سے باہر ہے، حدود حرم سے باہر ہے، اس لیے ہم وہاں نہیں ٹھہریں گے۔ اللہ نے فرمایا جب باقی لوگ جس طرح عرفات میں ٹھہرتے ہیں تم بھی عرفات میں ٹھہرو اور وہیں سے لوٹ کر پھر مزدلفہ آؤ اور دیگر حج کے احکامات کو پورا کرو۔ آیت کا مطلب سمجھ آ رہا ہے؟ قریش کے لوگ اور بعض دیگر قبائل کے لوگ انہوں نے اپنے لیے خصوصیت رکھی تھی، یہ کہتے تھے بھئی ہم تو عرفات نہیں جائیں گے، ہم تو یعنی بڑے قبیلے والے حدود حرم سے نہیں نکلیں گے، یہ مزدلفہ میں جاتے وہیں ٹھہر کر واپس آ جاتے۔ اب باقی سارے لوگ عرفات جاتے اور یہ لوگ نہیں جاتے تھے، تو اللہ نے کہا ثم افیضوا، تم لوگ لوٹ کر آؤ وہاں سے جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں۔ تو لوگ کہاں سے لوٹتے ہیں؟ عرفات سے۔ لوگ کہاں سے لوٹتے ہیں؟ عرفات سے، تو تم بھی عرفات سے لوٹو۔ اب تم عرفات سے لوٹو، ٹھیک ہے، آج سے یہ حکم شروع کر دو، باقی جو ماضی میں تم نے غلطیاں کی، ماضی میں بھی تمہیں عرفات میں ٹھہرنا چاہیے تھا، عرفہ میں ٹھہرنا لازم ہے نا، عرفہ تو حج کے اندر لازمی رکن ہے، عرفہ میں کوئی نہیں ٹھہرا تو اس کا حج نہیں ہوتا۔ تو ماضی میں جو تم سے یہ گناہ ہوا ہے واستغفر اللہ، اس پر تم استغفار کرو۔ ماضی میں جو تم نے غلطی کی اور تم لوگ نہیں ٹھہرے، اس پر تم استغفار کرو۔ تو کیا ہم استغفار کریں ماضی کے گناہ پر؟ اللہ ہمارا گناہ معاف کر دے گا، یقیناً اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے، وہ ہر گناہ کو شرک کے علاوہ جو بھی ہو اللہ اسے معاف کر دیتا۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، پس جب تم پورا کر دو اپنے حج کے مناسک، حج کے احکامات، مناسک حج کے احکامات کو جب تم پورا کر دو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، پس تم اللہ کو اس طرح یاد کرو جیسے تم یاد کرتے ہو اپنے آبا و اجداد کو، آباءکم اپنے آبا و اجداد کو، او اشد ذکرا، او بمانے بل اشد ذکرا، بلکہ اس سے زیادہ تم اللہ کو یاد کرو۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، پس لوگوں میں سے بعض لوگ وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، اے اللہ تو ہمیں عطا کر دنیا میں، وما لهم فی الآخرۃ من خلاق، اور ان کے لیے نہیں ہوتا آخرت میں کوئی حصہ۔ اب دیکھیں فَإِذَا قَضَيْتُم عنوان ہے بیان وقوف منا، بیان وقوف منا، منا میں ٹھہرنے کا بیان۔ جب تم پورا کر دو مناسککم، حج کے احکامات۔ دیکھیں حج کے جو احکامات ہیں جب یہ پورے ہو جائیں، اب جو حج کے احکامات ہیں 10 تاریخ کے احکام، حج میں منا میں جو 10 تاریخ کے احکامات ہیں ان کو یاد کرنے کے لیے یاد رکھو لفظ رنحت، لفظ رنحت، رنحت یہ لفظ لکھ لو تو اس سے آپ کو یاد رہے گا حج کے اندر کون سے احکام ہیں۔ اس میں سب سے پہلا لفظ راہ، تو راہ سے مراد رمی جمار ہے، تو حج کے احکام میں ایک حکم کیا ہے؟ رمی جمار۔ دوسرا لفظ کیا ہے؟ رنحت میں نون، نون سے مراد نحر، قربانی کرنا ہے۔ تیسرا لفظ ہے ہا، ہا سے مراد حلق ہے، اور چوتھا لفظ ہے طواں، طواں سے مراد طواف زیارت ہے۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں، 4 احکامات ہیں، یہ مناسک، تو اس کو یاد رکھنے کے لیے لفظ کیا ہے؟ رنحت، تو را سے مراد رمی جمار، اور نون سے مراد نحر، اور ہا سے مراد حلق، اور طواں سے مراد طواف زیارت۔ تو جب یہ حج کے مناسک پورے کر دیے فاذکروا اللہ، اب تم اللہ کو یاد کرو۔ دیکھیں یہ مخفف یاد کرنا آسان ہوتا ہے، ورنہ انسان بھول جاتا ہے کہ وہ احکامات کون کون سے ہیں۔ جیسے حابیل اور قابیل میں پتہ نہیں چلتا کس نے قتل کیا کس نے نہیں کیا، تو قتل کی شروع میں قاف ہے اور قابیل کے شروع میں بھی قاف ہے، تو جو قاف والا ہے وہ قاتل ہے۔ اس لیے اکثر آدمی سے غلطی ہو جاتی ہے، وہ کہتے ہیں حابیل نے قتل کیا، حالانکہ قتل تو قابیل نے کیا، تو اس کو یاد رکھنے کے لیے کیا لفظ ہے؟ قاف، تو قتل میں بھی قاف، قابیل کے شروع میں بھی قاف، اس سے بات یاد رہے گی۔ فاذکروا اللہ، پس تم اللہ کو یاد کرو اس طرح جیسے تم یاد کرتے ہو اپنے آباء و اجداد کو۔
یہ ہوتا یہ تھا زمانے جاہلیت میں کہ یہ لوگ جب حج سے فارغ ہو جاتے اب یہ لوگ آتے اور مزدلفہ میں ٹھہرتے، اپنے آبا و اجداد کے قصے سناتے، میرا باپ ایسا طاقتور تھا، میرا دادا ایسا بہادر تھا، اور اتنا اس نے سخاوت کی، اتنا مال خرچ کیا۔ تو ان کے جھوٹے اور سچے قصے یہ لوگ سناتے ہیں۔ اللہ نے کہا تم اللہ کو یاد کرو، اپنے آبا و اجداد کو چھوڑو، اپنے رب کا تذکرہ کرو۔ تمہارے آبا و اجداد کو بھی یہ طاقت، یہ دولت، یہ پیسہ، یہ بہادری تو تمہارے رب نے دی، تو جس نے دی ہے اس کو یاد کرو۔ بس یاد کرو اللہ کو اس طرح جیسے تم تذکرہ کرتے ہو اپنے آبا و اجداد کا، بل اشد ذکر، بلکہ اس سے بھی زیادہ کرو کہ اللہ کے احسانات تم پر بہت زیادہ ہیں۔ فمن الناس من یقول، اقسام حجاج، اقسام حجاج، حجاج کرام کی قسمیں، حجاج کرام کی قسموں میں فمن الناس من یقول، لکھیں حجاج کی قسم اول یہ کافر ہے، حجاج کی قسم اول کفار کی ہے، اور آگے آئے گی حجاج کی قسم ثانی وہ ایمان والوں کی ہے، مومنین کی۔ تو یہ جو حجاج کی قسم اول ایک کفار کی، یہ لوگ کیا دعا کرتے ہیں؟ لوگوں میں سے بعض وہ کہتے ہیں اے اللہ تو ہمیں عطا کر دنیا میں عطا کر۔ دیکھیں وہ آخرت کی دعا نہیں کرتے، وہ صرف کہتے ہیں اے اللہ تو ہمیں دنیا دے دے، آخرت نہیں مانگتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کفار کا آخرت پر ایمان نہیں، وہ تو کہتے ہیں مر کر مٹی ہو گئے، تو آخرت کا تذکرہ ہی نہیں ہے۔ پھر نمبر 2 دیکھیں دنیا میں بھی حسنہ کی قید نہیں ہے، بس یا اللہ دنیا دے دے، یہ نہیں کہا اچھی دنیا، بہتر دنیا، بات سمجھ رہے ہو؟ تو حسنہ کی قید نہیں لگائی، تو اللہ سے صرف دنیا نہیں مانگنی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت میں بھی بھلائی دے، دنیا میں بھی بھلائی، یعنی ایسی اللہ دولت دے جو حلال کی ہو، جو انسان کی نشو و نما کا ذریعہ بنے، فتنے کا ذریعہ نہ بنے، گمراہی کا ذریعہ نہ بنے، بیماری تکلیفوں کا ذریعہ نہ بنے، اللہ کی رضا کا ذریعہ بنے۔ تو 2 باتیں میں نے عرض کر دی، ایک تو کفار آخرت نہیں مانگتے تھے، نمبر 2 دنیا بھی اچھی نہیں مانگتے، بس پیسہ آئے، جیسے عموماً فساق فجار وہ کہتے ہیں دولت آئے، چاہے رشوت کی ہو، حرام ہو، سود ہو، اس سے انہیں کوئی سروکار نہیں ہے، بس پیسہ آنا چاہیے۔ تو نہ باپ بڑا نہ بھیا، سب سے بڑا روپیہ، بس روپیہ اور دولت آئے۔ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، نہیں ان لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، قسم ثانی مومنین کی، ایمان والے جو ہیں مومنین، وہ کیا دعا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اے اللہ تو ہمیں عطا کر دنیا عطا کر، اچھی خوبصورت دنیا ہمیں عطا کر، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی تو ہمیں عطا کر بھلائی، اور تو ہمیں بچا دے جہنم کے عذاب سے۔ اب یہ جو ربنا آتنا فی الدنیا، دنیا کے نیچے ظرف طلب، یعنی وہ جو طلب کر رہے ہیں دنیا میں کر رہے ہیں، تو دنیا اس کے لیے ظرف ہے، اور حسنہ یہ مطلوب ہے۔ دنیا تو ظرف طلب جس میں طلب کیے جا رہے ہیں، اور حسنہ مطلوب ہے۔ تو دیکھیں حجاج دنیا نہیں مانگ رہے، بلکہ دنیا میں اچھی چیز مانگ رہے، اچھی دنیا، یعنی وہ جو خیر کا ذریعہ بنے، انسان کو گمراہی سے بچائے، اس لیے کہ فقر گمراہی کا ذریعہ نا، کاد الفقر وان یکون کفرا، بسا اوقات فقر انسان کو کافر بنا دیتا ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو مومنین جو ہیں وہ دنیا نہیں طلب کر رہے بلکہ حسنہ طلب کر رہے ہیں، اور دنیا تو اس کے لیے ایک ظرف ہے، اور آخرت میں بھی تو ہمیں بھلائی عطا فرما، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ دیکھیں یہ دعا اتنی ہے حدیث میں بھی اور یہاں بھی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اب بعض قاری صاحبان، بعض علماء ناسمجھی میں اس کے ساتھ اپنی طرف سے ایک جملہ لگا لیتے ہیں، وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ گویا اللہ نے، اللہ کے رسول نے تو ناقص بیان کیا، اور یہ مولوی صاحب بڑا عالم ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے جملے کو مکمل کر رہا ہے، تو یہ جملہ نہیں پڑھنا چاہیے، یہ جملہ پڑھنا درست نہیں ہے، نصوص میں اس کا تذکرہ نہیں آیا۔ ادعیہ میں اصل چیز ہے اللہ رسول کے فرمانے پر اکتفا کرنا، جیسے قرآن و سنت نے بتایا اسی طرح پڑھنا ہے، اس میں اپنی طرف سے تبدیلی نہیں لانی ہے۔ یہ دنیا نہیں ہے ہم تبدیلی لے کر آئیں گے، تو تبدیلی دین میں نہیں آئے گی، دین جیسے پہنچا ہے اس کو ویسے ہی آگے بیان کرنا ہے۔ اس لیے یہ جملہ یہ مسنون دعاؤں میں نہیں آیا، اس لیے اس کو نہیں پڑھنا چاہیے، بس اتنا پڑھنا چاہیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔
ایک صحابی نے حضور کے سامنے صرف ایک لفظ تبدیل کیا تھا، میں نے بات آپ کو عرض کی تھی، انہوں نے لفظ نبی کی جگہ رسول پڑھ لیا۔ برا بن عازب نے بخاری کی روایت میں آپ نے فرمایا نہیں نبی پڑھو، یعنی جو لفظ میں نے تمہیں دعا میں سکھایا تم وہی پڑھو۔ اس لیے ادعیہ میں اذکار میں انسان اپنی طرف سے اضافہ نہیں کر سکتا، جیسے اذان کی دعا میں والدرجۃ الرفیعہ یہ جملہ ثابت نہیں ہے، حدیث کی کتابوں میں یہ جملہ ثابت نہیں ہے، اس لیے اس کے پڑھنے سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ پھر یہ جو جملہ ہے وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان، یہ درایت کے اعتبار سے بھی ٹھیک نہیں ہے، عقل کے اعتبار سے، کیونکہ اس میں پہلا ٹکڑا ہے حشر کے عذاب سے اور میزان کے پاس عذاب سے بچا، حالانکہ ترازو کے پاس تو عذاب نہیں ہوگا، عذاب تو جہنم میں ہوگا، پل صراط سے گزرے گا گرے گا وہ عذاب ہے، جس وقت نامہ اعمال کو تولا جا رہا ہے وہاں تو کوئی عذاب نہیں ہے، تو یہ درایت کے اعتبار سے بھی یہ جملہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے اسی پر اکتفا کرنا چاہیے جتنا قرآن کریم میں آیا ہے اور جتنا حدیث میں آیا ہے۔ میں نے اپنی بات آپ کو سمجھا لی یا نہیں کہ دین کے اندر اپنی طرف سے اضافہ نہیں کرنا ہے، بس اتنا جملہ ہے، اگر کوئی ساتھی پڑھ رہا ہے تو اسے سمجھا دینا چاہیے کہ یہ جملہ احادیث میں نہیں آیا، قرآن کریم میں نہیں آیا، اس لیے اسے نہ پڑھیں۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا ثمرہ، ان کے لیے ہوگا حصہ اس میں سے جو انہوں نے کیا ہے، جو انہوں نے کیا، جو انہوں نے کمایا، جو نیک اعمال کیے، ان کے لیے وہی حصہ ہوگا۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے، یعنی جو نیکوکار ہیں اللہ ان کو بھی ان کا بدلہ دے گا، اور جو نافرمان ہیں اللہ ان کو بھی سزا دے گا۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، تتمہ احکام منا کے احکامات کا تتمہ اور تکملہ۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، تم یاد کرو اللہ کو گنتی کے دنوں میں، گنتی کے دنوں میں تم اللہ کو یاد کرو۔ معدودات کے نیچے لکھیں ایام تشریق، ایام تشریق یہ جو گنتی کے ایام ہیں ان ایام میں تم اللہ کو یاد کرو، چونکہ ایام تشریق میں اللہ رب العزت کا تذکرہ ہوتا ہے نا، ایام تشریق میں ویسے بھی انسان پڑھتا ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، تو اشارتاً اس کی طرف بھی اشارہ ہے، دیگر اس طرف بھی اشارہ ہے کہ اللہ کا تذکرہ زیادہ سے زیادہ ہو۔ فمن تعجل فی یومین، پس جو شخص جلدی کرے 2 دنوں میں، فلا اسم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں، ومن تأخر، جو تاخیر کرے، فلا اسم علیہ، تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، لمن اتقى، اس شخص کے لیے جو تقوی اختیار کرے، اور تم اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ یقیناً تمہیں اسی اللہ ہی کی طرف جمع کیا جائے گا، یعنی اللہ ہی کی طرف تم لوٹو گے اور وہیں پر تم سب کو جمع کیا جائے گا۔ دیکھیں یہاں پر فمن تعجل، پس جو شخص جلدی کریں 2 دنوں میں، 2 دنوں کے نیچے لکھیں 11 ذی الحجہ اور 12 ذو الحجہ، 11 اور 12 ذو الحجہ، اور ومن تأخر کے نیچے 13 ذو الحجہ۔ یہاں مطلب یہ ہے کہ 11 اور 12 دنوں میں، یعنی 11 ذو الحجہ اور 12 ذو الحجہ، اس میں آدمی منا میں ہوگا، حج کے احکامات جتنے ہیں ان کو پورا کرے گا، تو اب اگر کسی نے 2 دنوں میں پورا کر دیے تو کوئی گناہ نہیں، اب وہ لوٹ سکتا ہے، منا سے جانا چاہیں تو واپس جا سکتا ہے، اور اگر کسی نے ابھی حج کے احکام پورا نہیں کیے، 2 دن، تیسرا دن آ گیا 13 ذو الحجہ، تو اس میں بھی اگر وہ تاخیر کر کے اس میں رمی جمار کرے، جو حج کے احکام رہ گئے اس کو اس نے پورا کر دیا، اس پر بھی کوئی حرج نہیں، یعنی اختیار ہے، 2 دنوں میں بھی پورا کر سکتے ہو اور تیسرا دن بھی لگا سکتے ہو۔ تو فمن تعجل، پر جو جلدی کرے 2 دنوں میں، یعنی 11 اور 12 ذو الحجہ، تو کوئی اس پر گناہ نہیں، اور جو تاخیر کرے یعنی 13 ذو الحجہ، تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، اس شخص کے لیے جو تقوی اختیار کرے، اللہ سے ڈرے، یعنی مقصود اللہ کی رضا ہو۔ بس جان لو یقیناً تم سب کو لوٹایا جائے گا، جمع کیا جائے گا اللہ کی طرف، تو اللہ تمہیں تمہارے عمل کا بدلہ دے گا۔ جب اللہ کی طرف لوٹو گے تم، تو تم نے جو عمل کیے ہیں مینا مزدلفہ میں، تو اللہ تمہیں اس کا بدلہ دے گا، اللہ کے پاس جمع ہوں گے تو اللہ کیا کرے گا؟ تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ دے گا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اب یہ تیسری قسم آ گئی، اب یہ تیسری قسم جو ہے
تو یہ ہے منافقین کا تذکرہ، یہ منافق تھے۔ منافقین میں سے ایک شخص تھا جس کا یہ ذکر آ رہا ہے، اس کا نام تھا اخنس بن شریق۔ اخنس بن شریق یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا۔ دیکھیں ربط یہ ہوا، پہلے کفار کا ذکر تھا، پھر مومنین کا تذکرہ تھا، اور اب یہاں منافقین کا تذکرہ۔ یہ بعض ربط بیان کرتے ہیں، پہلے اقسام حجاج کے بعد اب مطلق اقسام الناس کا بیان ہے۔ تو ایک ربط کیا ہے، پہلے اقسام حجاج کا بیان تھا اور اب اقسام الناس، دو قسم کے لوگ، پہلے منافقین کا تذکرہ آئے گا اور اس کے بعد اب آگے جا کر مومنین کا تذکرہ آئے گا، تو دونوں طرح ربط ٹھیک ہے۔ تو اب یہ جو آدمی تھا وہ من الناس میں، اس کا نام تھا اخنس بن شریق۔ یہ حضور کے پاس آتا تو یہ بڑا چاپلوس قسم کا آدمی تھا، منافق تھا، زبان کا تیز، چالاک، عیار تھا۔ کہتا حضرت آپ سے بڑی محبت ہے، آپ کو نہ دیکھوں تو چین اور سکون نہیں آتا، اس لیے آپ کے پاس صبح و شام حاضری دیتا ہوں، آپ کے پاس آتا ہوں۔ تو حضور کے پاس آ کر میٹھی اور محبت کی باتیں کرتا، آپ کو یہ اطمینان دلاتا کہ میں آپ کے بغیر ایک پل باقی نہیں رہ سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ آپ کے پاس آ کر باتیں کرتے ہیں کہ آپ کو اچھی لگتی ہیں، ایسی باتیں کرتا ہے، لیکن یہ بڑا جھگڑالو آدمی ہے، اور یہ ایسا جھگڑالو ہے کہ جب یہ واپس جاتا ہے تو یہ لوگوں کی کھیتیوں کو جلاتا ہے، لوگوں کے جانوروں کو ہلاک کرتا ہے، یعنی مسلمانوں کے جانور ہلاک کرتا، کھیتیوں کو آگ لگا دیتا، نقصان پہنچاتا۔ تو آپ کے سامنے تو بڑا خیر خواہ ہوتا ہے کہ میں بڑا نیک ہوں، خیر خواہ ہوں، آپ سے محبت، مسلمانوں سے محبت، لیکن تھا یہ بڑا شریر تھا، لوگوں کو نقصان دیتا۔ تو وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں کہ خوش لگتی ہے آپ کو ان کی گفتگو دنیا کی زندگی میں، اچھی لگتی ہے، خوش لگتی ہے مراد اچھی لگتی ہے آپ کو ان کی گفتگو، ان کی باتیں آپ کو دنیا کی زندگی میں بڑی اچھی لگتی ہیں۔ اس لیے منافق چاپلوس ہوگا، جو مخلص آدمی ہوتا ہے نا وہ صاف ستھری بات کرتا ہے، وہ دل کا صاف ہوتا ہے، زبان کا صاف ہوتا ہے، وہ زمین آسمان کے قلاب لطیفوں میں اور تعریف میں ملاتا نہیں ہے۔ جو زیادہ جھکنے لگ جائے، زیادہ چاپلوسی کرے، زیادہ حضرت کرے تو وہ دال میں کچھ کالا ہے۔ تو یہ بھی جو اتنی زیادہ باتیں کر رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کی باتیں بڑی پسند آتی ہیں۔ حضور تو عالم الغیب نہیں ہے، تو اس آیت میں نفی علم غیب ہے، اگر آپ کو پتہ ہوتا تو آپ تو فوراً سمجھتے چاپلوس آدمی ہے۔ اللہ نے آپ کو بتایا کہ اس کی باتوں میں نہ جاؤ۔ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ، تعجب میں ڈال دیتی ہیں آپ کو ان کی باتیں دنیا کی زندگی میں۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ، اور وہ گواہ بناتا ہے اللہ کو، عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، جو اس کے دل میں، اللہ کو گواہ بناتا ہے۔ یعنی یہ جو بھی کوئی بات کہتا تھا نا، کہتا حضرت اللہ گواہ ہے، مجھے بڑی محبت ہے، اللہ گواہ ہے، آپ کو دیکھو نہیں چین نہیں آتا، اللہ گواہ ہے، آپ کے لیے خرچ کرتا ہوں۔ تو باتوں میں گواہ کس کو بنا رہے؟ اب اللہ کو۔ اب کسی کو کیا پتہ یہ سچ بول رہا ہے جھوٹ؟ دل کی بات پر تو کون مطلع؟ اللہ مطلع۔ تو یعنی ایک زبان کا جھوٹا اور دوسرا گواہ پر اللہ کو گواہ بنا کر اس پر بھی جھوٹ در جھوٹ، ایک حضور کے سامنے جھوٹ اور ایک اللہ کو گواہ بنانے پر بھی جھوٹ۔ تو اللہ کو گواہ بنا رہے اپنی دل کی باتوں پر، وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ یہ نہایت جھگڑالو ہے۔ خصام جھگڑالو، الد سخت، یعنی جھگڑے کے اندر بھی بہت زیادہ جھگڑالو آدمی ہے، سخت جھگڑالو ہے، یعنی حضور سے بھی محبت دل ہی نہیں رکھتا، صحابہ سے بھی نہیں رکھتا، اور ان کے مالوں کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ کس طرح؟ وَإِذَا تَوَلَّى، جب یہ منہ پھیر کر جاتا ہے، یہ منہ پھیر کر لوٹ کر، جب یہ منہ پھیر کر اور لوٹ کر جاتا ہے، سعیٰ فی الارض، تو کوشش کرتا ہے زمین میں، لیفسد فیہا، تاکہ یہ زمین میں فساد پھیلائے، وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور یہ ہلاک کرتا ہے کھیتیوں کو، والنسل، اور مویشیوں کو، کھیتیوں کو، مویشی جانور اور مویشیوں کو یہ ہلاک کرتا تھا۔ واللہ لا يحب الفساد، اور اللہ تعالیٰ کو تو فساد پسند نہیں ہے۔ اب یہ کھیتیوں کو ہلاک کرتا، جلا دیتا، جانوروں کو قتل کر دیتا۔ بعض مفسرین نے یہاں ایک اور تشریح بھی کی ہے، وہ کہتے ہیں وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ، کھیتی کو ہلاک کرتا تھا، یہ اشارہ ہے کہ یہ زانی تھا۔ دیکھیں بیوی کھیتی ہے نا، آگے بات کا تذکرہ آئے گا کہ تمہاری گھر والیاں تمہارے لیے بمنزلیں کھیتی کے ہیں، تم لوگ اپنی کھیتی میں آؤ۔ تو یہ اپنی کھیتی کو ہلاک کرتا تھا، یعنی اپنے گھر والوں سے نہیں ملتا تھا، زنا کرتا تھا۔ نسل کو ہلاک کرتا تھا، لواطت کرتا تھا۔
جو لواطت کے گناہ میں ہو تو اس میں نسل تو نہیں ہوتی، نسل تو اس میں ہوگا جب وہ کھیتی ہو، بیج ڈالے گا تو فصل کاشت ہوگی، اولاد آئے گی، تو یہ بڑا گناہ گار تھا، لواطت بھی کرتا تھا۔ یا والنسل میں اشارہ اس طرف تھا کہ یہ زنا کرتا تھا، زنا سے مقصود تو اولاد نہیں ہوتی نا، نکاح سے مقصود تو اولاد ہوتی ہے، زنا کرتا تھا، اپنی نسل کو ہلاک کرتا تھا، یعنی اس کو نسل کی ضرورت نہیں تھی، نسل کو اپنے لیے نہیں سمجھتا تھا، نسل کو ہلاک کر رہا تھا۔ زنا سے نسل تباہ ہوتی، نکاح سے نسل باقی رہتی، اور اللہ تعالیٰ کو تو فساد پسند نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اور جب اس سے کہا جاتا تھا کہ تم اللہ سے ڈرو، جب اس سے کہتے کہ اللہ سے ڈرو، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِسْمِ، تو ابھارتا اسے تکبر گناہ پر۔ یہ ترجمہ لکھو جو میں نے کیا، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِسْمِ، ابھارتا تکبر اسے گناہ پر۔ دیکھیں یہاں عزت بمانے عزت کے نہیں ہے، یہاں عزت بمانے تکبر کے ہے، تو اس کو اس کا تکبر ابھارتا تھا گناہ کرنے پر۔ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمْ، اب اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي، اب یہاں سے بیان مخلصین، مخلص لوگوں کا بیان۔ میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ پہلے منافق کا تذکرہ ہوا، اب آگے مخلص صحابی کا۔ یہ جو صحابی ہیں ان کا نام ہے حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کا تذکرہ ہے۔ حضرت صہیب رومی یہ صحابی رسول ہیں، جب یہ ہجرت کرنے کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں ایسا ہوا کفار نے ان کو پکڑ لیا اور ان کو ہجرت کے لیے نہیں چھوڑا۔ حضرت صہیب رومی نے کہا میری ساری دولت پیسہ تم لے لو لیکن مجھے ہجرت سے نہ روکو، ہجرت کی بڑی فضیلت ہے، حضور کے پاس جانے کی فضیلت ہے، تو اس نے اپنی ساری دولت دے دی اور ہجرت کی۔ تو اللہ نے کہا یہ نیک لوگ ہیں کہ جو لوگ اللہ کی رضا میں اپنی ساری دولت خرچ کر لیتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو صحابہ کی مدح، اللہ کی رضا میں انہوں نے دولت خرچ کی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو بیچ دیتے ہیں اپنے نفس کو اللہ کی رضامندی تلاش کرتے ہوئے، اللہ کی رضامندی تلاش کرتے ہوئے اپنے نفسوں کو بیچ دیتے ہیں۔ تو کس طرح بیچ دیا؟ اللہ کی رضا لی اور اپنی دولت اور پیسہ کہا یہ تم لے لو اور مجھے چھوڑ دو تاکہ میں ہجرت کروں۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر نہایت مہربان ہے، نہایت مہربان ہے کہ اللہ نے توفیق دی نا۔ دیکھیں انسان کی کیا مجال ہے، وہ اپنی اتنی دولت اور پیسہ دے اور کہے مجھے ہجرت کرنے دو، اللہ کی توفیق نہ ہوتی تو انسان کبھی بھی اپنی دولت اور پیسے کو خرچ ہے، تو یہ اللہ نے توفیق دی، اللہ مہربان ہے۔ تو اللہ مہربان ہے، اللہ نے ایمان کی بھی توفیق دی اور اس کے مال کو اپنے راستے میں قبول بھی کیا، ہجرت کی بھی توفیق دی، ورنہ پیچھے تو اخنس بن شریح وہ بدبخت نہ مال قبول ہوا بلکہ تکبر کی وجہ سے، فساد کی وجہ سے جہنم میں گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے، تم داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے مکمل طور پر۔ نیچے لکھیں یعنی یہودیت کی رعایت نہ کرو، یعنی یہودیت کی رعایت نہ کرو، پورے اسلام میں داخل ہو۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور تم مت پیروی کرو شیطان کے نقش قدم کی، شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، اس کے پیچھے نہ چلو، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، واضح دشمن ہے۔ انہ لکم عدو مبین، کہ وہ تمہارا واضح دشمن ہے۔ دیکھیں یہ جو آیت ہے اس کا شان نزول یہ تھا، یہود میں سے بعض لوگ مسلمان ہوئے، بعض یہودی، اب یہ لوگ تورات کے احکامات کی بھی رعایت کرتے تھے، یعنی یہ لوگ ہفتے کے دن کی بڑی تعظیم کرتے، اونٹ کا گوشت نہ کھاتے اور اونٹنے کا دودھ نہ پیتے، تورات کو بھی پڑھتے۔ تو اب یہ لوگ کہتے تھے یار چلو ہم دونوں شریعتوں پر عمل کریں، اسلام پہ بھی عمل کریں اور جو یہود کا تھا ہفتے کی تعظیم وہ بھی چلتی رہے، تورات بھی پڑھتے رہیں، اور ساتھ ساتھ اونٹ کا جو گوشت اس شریعت میں حرام تھا ہم وہ بھی اپنے اوپر حرام سمجھیں گے، تو گویا اس کی بھی رعایت کرتے تھے، اسلام کی بھی۔ تو اس لیے قرآن نے کہا نہیں، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یا پورے یہودی بنو یا پورے مسلمان بنو، آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں چلے گا۔
अफ़तुमिनून बिबाज़ व तकफ़ुरून बिबाज़ न हो, पूरा पूरा ईमान होना चाहिए। इससे एक बात ये मालूम हुई, अब अगर एक आदमी मुसलमान होकर यहूदियों का तरीक़ा लेता है कि उनका लिबास अच्छा, उनकी तहज़ीब अच्छी, उनका कल्चर अच्छा, तो उसकी तरदीद इस्लाम में अगर आया है तो पूरा आ जाए। इसलिए इस्लाम ने जो लिबास, जो वज़ाक़ता दिया उसे इंसान अपनाए। अगर वो उस पर मुतमईन नहीं है तो वो पूरा इस्लाम में दाखिल नहीं। तो सिर्फ मुसलमान नहीं होना, 100% मुसलमान होना है। सिर्फ मुसलमान नहीं होना, कलमा पढ़ लिया बस काफ़ी, बल्कि 100% ईमान में दाखिल होना है, काफ़तन, पूरे के पूरे। यानी यहूदियत की रियायत नहीं करनी, वो मनसूख हो गई। वो शरीयत अपने वक्त में थी, अब मनसूख है। और तुम मत चलो, मत इत्तिबा करो शैतान के नक्शे कदम की। देखिए, ये शैतान ने पट्टी पढ़ाई थी ना। शैतान ने कहा था यार दोनों पे अमल हो जाएगा, वहाँ भी सवाब मिलेगा, यहूद के मज़हब का भी सवाब मिलेगा, चलो क्या हरज है, कुरान भी पढ़ो, तौरात भी पढ़ो। जैसे गाना भी सुनो, कुरान भी सुन लिया करो, कभी नमाज भी पढ़ लिया करो, कभी कल्ब भी चले जाया करो, निकाह भी करो, ज़िना भी करो, चलो दूध भी पियो, शराब भी पियो, दोनों चीज़ें चलें। तो ये शैतान के नक्शे कदम पे न चलना। तो कहा शैतान की पैरवी ना करना, वला तत्तबिउ, न पैरवी करना शैतान के। यानी ये जो तुम्हें पट्टी पढ़ाई है वो किसने? शैतान ने। और ये तुम्हें रास्ता बताने वाला शैतान तुम्हारा दोस्त नहीं है। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, ये तुम्हारा दुश्मन, दुश्मन ही नहीं, खुला दुश्मन। एक तो होता है यार चलो दुश्मन भी कभी तरस खा जाता है ना, कभी उसको भी रहम आ जाता है। ये ऐसा दुश्मन है वाज़े, इसको कभी तरस नहीं आता। दुनिया का दुश्मन माल का और ये दुश्मन ईमान का, तो ये बड़ा दुश्मन है। दुनिया का दुश्मन ज़ाहिरी हिस्सी और ये दुश्मन मानवी, तो इसका नुकसान बहुत ज़्यादा है। फ़इन ज़ललतुम ज़जर, बस अगर तुम लोग फिसल जाओ, मिन बादि मा जाअतकुमुल बय्यिनात, बाद इसके कि तुम्हारे पास वाज़ेह दलाइल आए, तो जान लो यकीनन अल्लाह गालिब है, हिकमतों वाला है। गालिब है लिखें, अल्लाह गालिब है यानी सज़ा दे सकता है। हकीम है लेकिन मोहलत देता है। गालिब है, सज़ा दे सकता है, लेकिन हकीम है, मोहलत देता है कि फ़ौरन सज़ा नहीं देता। हल यंज़ुरूना इल्ला अन यातियहुमुल्लाह तख़वीफ़ उख़रवी, नहीं ये लोग इंतज़ार करते। यंज़ुरूना बमाने यंतज़िरूना, नहीं ये इंतज़ार करते मगर ये कि अल्लाह आए इनके पास, फ़ी ज़ुलल मिनल ग़मामी, बादलों के सायों में, बादलों के सायों में, और मलाइका भी आए। यातिये का फ़ाइल लफ्ज़ अल्लाह भी है, मलाइका भी, अल्लाह भी आए और मलाइका भी आए बादलों के साए में। वक़ुज़ियल अम्र, और मामले का फ़ैसला कर दिया जाए। व इलल्लाहि तुरजउल उमूर, और अल्लाह ही की तरफ तमाम उमूर को लौटाया जाता है। तमाम उमूर के नीचे जज़ा और सज़ा के मुक़द्दिमात, जज़ा और सज़ा के जितने मुक़द्दिमात हैं वो सब अल्लाह की तरफ लौटाए जाते हैं। देखिए, इस आयत का मतलब ये है कि ये लोग जो ईमान नहीं ला रहे, तो क्या ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं अल्लाह और फ़रिश्तों का? यानी अल्लाह और फ़रिश्ते तो क़यामत के दिन आएंगे ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और फ़रिश्ते हिसाब किताब के लिए जो आएंगे, अल्लाह हिसाब लेगा, फ़रिश्ते वजाअ रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा, ये जो फ़रिश्ते आएंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपना अदल का तराजू कायम करेंगे, वो तो क़यामत के दिन है। तो क्या ये लोग उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं? अगर उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं तो मामला मुकम्मल हो गया, और उस दिन तमाम उमूर को अल्लाह की तरफ फिर लौटाया जाएगा और अल्लाह उस दिन फ़ैसला देगा। यानी वो ईमान लाने का दिन नहीं है। बात समझ गए? अब ये तो इस आयत के अंदर लफ्ज़ अमर माज़ूफ़ है, इल्ला अन यातियहुम अम्रुल्लाह, लफ्ज़ अमर माज़ूफ़ है, मुज़ाफ़, इल्ला अन यातियहुम अम्रुल्लाह, मगर ये कि अल्लाह का हुक्म इनके पास आए, लफ्ज़ अमर माज़ूफ़ है। तो इस सूरत में जब अल्लाह का हुक्म आएगा क्या तब ईमान लाएंगे? अल्लाह का हुक्म तो फिर क़यामत में अज़ाब का होगा। और यह नंबर 2, अगर ये अपने माने में हो, फिर यह आयत मुतशाबिहात में से, ये आयत मुतशाबिहात में से। मुतशाबिहात का मतलब ये है कि भाई अल्लाह कैसे आएगा, मलाइका कैसे आएंगे, तो उसकी कैफियत का हमें पता नहीं, बस ये अल्लाह ही जानता है। हमारा ईमान है अल्लाह और फ़रिश्ते आएंगे, और ये किनाया है तावील इसमें, यानी अल्लाह फ़ैसले के लिए और फ़रिश्ते आएंगे तो उस वक्त फ़ैसला होगा। तो ये अल्लाह का आना किनाया किससे?
فیصلے سے کنایا۔ سل بنی اسرائیل زجر، سوال کیجئے بنی اسرائیل سے۔ یہ سوال لکھیں برائے توبیخ ہے۔ توبیخ کہتے ہیں ڈانٹ۔ ایک تو ہوتا ہے نا سوال اس لیے کرو سمجھنے کے لیے، فہم کے لیے، استفادے کے لیے، تو یہ سوال برائے توبیخ ہے۔ سوال کرو بنی اسرائیل سے، کم آتیناہم من آیات بینہ، کہ کتنی ہیں ہم نے نشانیاں دی انہیں، واضح نشانیاں، کتنی ہیں ہم نے انہیں واضح نشانیاں دی۔ بینہ کے بعد عبارت لکھیں فبدلوها بعد معرفتها، فبدلوها بعد معرفتها، ہم نے کتنی ہی ان کو واضح نشانیاں دیں لیکن انہوں نے ان نشانیوں کو بدل دیا ان کے پہچاننے کے بعد۔ اب وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ، اب جو بدلے گا اللہ کی نعمتوں کو، من بعد ما جاءتہ، بعد اس کے کہ وہ نعمتیں اس کے پاس آ گئیں، تو یقیناً اللہ کی طرف سے عذاب سخت ہے۔ دیکھیں جو عبارت معذوف ہے اس سے اب سمجھنا آسان ہے، کیونکہ آگے آ رہا ہے جو بدل دے، تو بدلنے کا تذکرہ تو پہلے نہیں آیا، اس لیے عبارت نکال دی کہ کتنی ہی ہم نے انہیں واضح نشانیاں دیں، پس انہوں نے پہچاننے کے بعد بھی ان نشانیوں کو تبدیل کر دیا۔ اب جو تبدیل کرے گا اللہ کی نعمت کو، اب نعمت کے نیچے حاشیہ لکھیں مراد فترک العمل، نعمت کو تبدیل کرنا یعنی عمل کو چھوڑ دینا، یہ ترک عمل سے کنایا ہے۔ اللہ نے ان کو نعمتیں دی لیکن انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا۔ اب تورات تھی اس پر عمل نہیں کیا، نبی آخر الزمان پر ایمان نہیں لائے، تو انہوں نے اللہ کا شکر نہیں ادا کیا، تو اللہ کی نعمتوں کو بدل دیا بعد اس کے کہ وہ نعمتیں ان کے پاس آ گئی، تو یقیناً اللہ کا عذاب سخت ہے۔ اب یہ کنایا ہے کہ جب اللہ کی نعمتیں اور انعامات بندے تک پہنچ جائیں، پھر اگر بندہ اس کو بدلے گا، تبدیل کرے گا اپنی طرف سے، اس کے لیے عذاب سخت ہوگا۔ تو یہ اللہ کی نعمتیں بھی شامل ہیں، اللہ کے احکامات بھی شامل ہیں، تو یہ کنایا ہوگا اللہ کے احکامات سے۔ اللہ نے جو حکم دیا اب کوئی اس حکم کو تبدیل کرے، اپنی طرف سے اس میں اضافہ اور کمی کر دے، اس کے لیے عذاب سخت ہے۔ اس لیے بعض مفسرین نے اس آیت سے بدعت کی تردید بھی مراد لی ہے، کیونکہ بدعت میں بھی انسان دین کو بدلتا ہے نا، تو وہ بھی وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ، اللہ کے دین کو بدلنا ہے، شریعت میں اضافہ کرنا ہے۔ تو جو آدمی دین کو بدل